اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد دانش۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ آغاز میں خبر یہ ہے، سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ قبل از وقت الیکشن ملک اور جمہوریت کے لیے سازگار نہیں۔ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی ممکن ہے، عام انتخابات سے قبل عمران خان گرفتار اور نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں آصف زرداری نے کہا کہ انہوں نے کوئی بندہ نہیں خریدا، الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے۔ موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں توڑے ہیں تو الیکشن میں ان کا مقابلہ کریں گے۔ سابق صدر نے کہا کہ پرویز الہی سے دوریاں بڑھ رہی ہیں، آرمی چیف کا تقرر میرٹ پر ہوا، وہ نئے سپاہ سالار کو نہیں جانتے، ٹی ٹی پی ملک کے لیے تھریٹ ہے۔ بڑھ کے مارنے والے اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ انتخابات وقت پر کرنے کے بجائے 1 سال آگے جا سکتے ہیں۔ عمران خان کا ایجنڈا پورا نہیں ہونے دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کب تک عوام کو دھوکہ دیتے رہیں گے۔ ان کی جانب سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ عمران خان کا ہر کسی کو چور کہنے کا بیانیہ فیل ہو چکا ہے۔ بڑھ کے مارنے والے اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے۔ مولانا فضل الرحمان کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہر ایک کو چور 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 کہنا، یہ بیانیہ فیل ہو چکا ہے۔ اس بیانیے کا اگر کوئی مظہر ہے تو وہ آپ خود ہیں۔ اداروں نے آپ کو قرار دیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ جتنی بڑھ کے آج تک انہوں نے ماری ہے کبھی ایک پوری ہوئی ہوگی۔ انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے، پھر واپس نہیں آ گئے تھے، آپ کو یاد نہیں ہے 2014 میں ابھی استعفے دیے ہیں، اس کے کوئی اثرات ہیں؟ نظام چل رہا ہے، انشاءاللہ العزیز وقت پر ہوں گے۔ باقی یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو انتخابات ذرا 1 سال آج کے لیے مزید ملتوی کریں۔ ہم آئین پاکستان سے کھلواڑ کی اجازت کسی کو نہیں دے سکتے۔ نہ صدارتی طرز حکومت کے حوالے سے تجربہ دہرایا جائے گا اور نہ ہی عمران خان کی دوبارہ حکمران بننے کا تجربہ دہرایا جائے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب اور مونس الہی نے ملاقات کی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان جب کہیں گے اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ پرویز خٹک بولے، عمران خان اور پرویز الہی ایک پیج پر ہیں، رپورٹ کریں گے لیاقت علی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اپنی صاحبزادوں کے ساتھ زمان پارک آمد۔ چودھری پرویز الہی، مونس الہی اور حسین الہی نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی اور خیریت دریافت کی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال، پنجاب کے انتظامی معاملات اور اسمبلی کے رولز آف پروسیجر کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اپوزیشن کے ہر غیر آئینی ہتھ کنڈے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا عزم کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی نے ایک بار پھر عمران خان کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے فیصلے کی حمایت کی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ چوروں کے ٹولے نے معیشت تباہ کر دی۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی عمران خان کی امانت ہے اور یہ امانت انہیں دے دی ہے۔ عمران خان کے کہنے پر پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے میں رتی بھر بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک لانے کا شوق پورا کر لے، پہلے کی طرح پھر ناکامی ہوگی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو تو گورنر راج بھی نہیں لگ سکتا۔ پی ٹی آئی رہنما پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا پرویز الہی عمران خان کی ہدایت پر عمل کریں گے۔ پرویز الہی سے میرا ذاتی تعلق رہا ہے، چاہتا ہوں پارٹی کے اندر کوئی اختلاف نہ ہو۔ پرویز الہی کے تعلقات عمران خان سے بہتر ہیں، ہم سب ایک پیج پر ہیں۔ گارنٹر نہیں ہوں چونکہ میں پارٹی کا عہدیدار ہوں، صوبے کا صدر ہوں اور ڈیفینس منسٹر ہوں، میرے ذاتی تعلق بھی ہے، تو ہم تو کوشش چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر اختلاف نہ ہو، گروپنگ نہ ہو، اس چیز میں سارا وقت لگا رہتا ہوں۔ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ایک پیج پر ہے، جو خان فیصلہ کرے گا ہم سب اس کے آرڈر کے۔ مونس الہی نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان کو ملاقات میں یقین دہانی کروا دی ہے کہ وزارت اعلیٰ ان کی امانت ہے۔ عمران خان جب چاہیں گے اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ وفاقی حکومت اور اتحادی عمران خان کی جانب سے اسمبلیاں توڑنے کے اعلان پر متحرک ہو گئے ہیں۔ پی ڈی ایم نے سابق صدر آصف علی زرداری کو پنجاب میں سیاسی کردار ادا کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم جماعتوں نے پنجاب کی صورتحال پر قانونی ماہرین سے مشاورت کا فیصلہ کیا، جبکہ آصف زرداری کو آئینی بحران سے نمٹنے کے لیے پنجاب میں سیاسی کردار ادا کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ادھر حکومت کو ملنے والی معلومات کے بعد پی ڈی ایم کا متبادل آپشن کے طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے بیک ڈور رابطے کا فیصلہ ہوا ہے۔ پنجاب کے معاملے پر مشاورت کے لیے پی ڈی ایم اجلاس جلد بلائے جانے کا بھی امکان ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کے معاملے پر پی ٹی آئی کے صوبائی رہنماؤں نے سر جوڑ لیے۔ اسمبلی کی ممکنہ تحلیل سے خبر ایم پی ایس کی ترقیاتی اسکیمیں جلد منظور کرنے اور فوری طور پر فنڈز جاری کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر پرویز خٹک کی زیر صدارت اجلاس وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ہوا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان، ایڈوکیٹ جنرل اور دیگر اہم پارٹی رہنما شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق
اسمبلی کی ممکنہ تحلیل سے قبل ایم پی ایس کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈ جاری کرنے اور اسکیموں کو جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ شرکاء نے عمران خان کے ہر فیصلے پر مینوان عمل کرنے کے فیصلے کی بھی توثیق کی۔ اس موقع پر اپوزیشن کے عدالت جانے کی صورت میں ایڈوکیٹ جنرل سے قانونی پہلوؤں کے بارے میں بھی رائے لی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا تو 20 دسمبر کا انتظار کیوں؟ یہ صرف سیاسی عدم استحکام چاہتے ہیں۔ کرپٹ سسٹم سے باہر نکلنا ہے تو سینٹ بھی چھوڑ دیں۔ اسمبلیاں توڑیں تو صرف 2 اسمبلیوں میں الیکشن ہوں گے۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ 20 دسمبر سے وہ استعفے دیں گے۔ بھئی اگر آپ نے استعفے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے یا اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر 20 دسمبر تک کیوں انتظار ہے؟ یہ جو 15-20 دن ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تو اس کو اناؤنس کریں۔ ایک طرف تم کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو، دوسری طرف پھر دوبارہ الیکشن لڑ کے پھر اسی سسٹم کا حصہ بھی بننا چاہتے ہو۔ میننگ دیر بائی کہ اگر یہ سسٹم تمہیں وزیر اعظم بنائے، تمہیں اقتدار دے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، پھر یہ کرپٹ نہیں ہے، صرف عدم استحکام تاکہ ملک افراتفری کی طرف جائے۔ اگر پنجاب میں اور KPK کی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ان الیکشن کے موقع پہ بلوچستان میں تو کوئی الیکشن نہیں ہوگا، سندھ میں بھی کوئی الیکشن نہیں ہوگا، 4 میں سے 2 صوبوں میں الیکشن ہو رہا ہوگا، 2 میں نہیں ہو رہا ہوگا، تو پھر کیئر ٹیکرز گورنمنٹ جو ہے وہ تو پھر صرف پنجاب اور KPK میں ہوگی، مرکز میں وفاق میں تو نہیں ہوگی اور 2 صوبوں میں بھی نہیں ہوگی، تو اس الیکشن کی پھر کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال نے کہا ہے کہ انتخابات اکتوبر 2023 میں ہوں گے۔ ایک شخص پاکستان کو یرغمال نہیں بنا سکتا۔ اگر عمران خان اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں تو ہم روکیں گے نہیں۔ پہلے تو کہتے تھے کشمیر گلگت بلتستان اسمبلی بھی تحلیل کریں گے، اب پیچھے ہٹ گئے۔ پاکستان ترقی میں پیچھے اس لیے نہیں رہ گیا کہ ہم دوسرے ملکوں سے زیادہ کرپٹ ہیں، ہم اتنے ہی کرپٹ ہیں جتنا کوئی اور ملک کرپٹ ہے۔ اگلے انتخابات اکتوبر 2023 میں ہوں گے انشاءاللہ، تو کوئی پولیٹیکل انسرٹنٹی نہیں ہے ملک کے اندر۔ ایک شخص جو ہے وہ پاکستان کو ہوسٹیج نہیں بنا سکتا۔ مارچ اپریل کے اندر نئی مردم شماری آ جائے گی، اپریل میں نئی مردم شماری آئے گی، اس کے بعد حلقہ بندی کے لیے 4 ماہ 5 ماہ درکار ہوں گے۔ اس وقت ملک سیاسی لانگ مارچ کا تقاضا نہیں کر رہا، ملک اقتصادی لانگ مارچ کا تقاضا کر رہا ہے۔ اور اگر ان کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں تو سڑکوں کی بجائے جہاں انہوں نے ماضی میں اتنے یو ٹرنز لیے ہیں، ایک مثبت یو ٹرن لیں اور اسمبلی کے اندر واپس آئیں، وہاں پر آ کے اگلے الیکشن کے لیے ایک پیکج کے اوپر اتفاق رائے کریں۔ اگر وہ اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں تو ہم نے تو نہیں روکا، انہیں توڑ دیں، صبح آج توڑ دیں۔ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان سے بھی ہم استعفیٰ دیں گے، اب ادھر سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ اہل سندھ حقیقی آزادی کی تحریک میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آئندہ انتخابات سندھ میں بے مثال تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسد عمر کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ کراچی میں اسد عمر نے پارٹی قائدین اور عہدیداران کے اہم اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں سندھ اسمبلی کے نشستوں سے استعفوں کے اعلان پر مکمل اتفاق بھی ہوا ہے۔ امریکی سائفر کے معاملے پر ایف آئی اے نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو 6 دسمبر کو دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ ایف آئی اے افسر نے زمان پاک استقبالیہ پر سمن کی تعمیل کرائی۔ سائفر کیس میں ایف آئی اے نے اس سے پہلے بھی عمران خان کو طلبی کے نوٹس جاری کیے تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 7 نومبر اور شاہ محمود قریشی کو 3 نومبر کو طلب کیا گیا تھا۔ عمران خان وزیر آباد حملے میں زخمی ہونے کے باعث ایف آئی اے میں پیش نہیں ہوئے تھے، جس پر انہیں دوبارہ طلبی کے سمن جاری کیے گئے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی خبر یہ ہے گوگل ادائیگیوں کے حوالے سے وزارت خزانہ اور وزارت آئی ٹی کا دعویٰ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ گوگل نے عدم ادائیگی پر کریٹ پیڈ ایپس پاکستان میں معطل کر دی ہیں۔ گوگل پلے اسٹور پر کریڈٹ کارڈ سے ادائیگیوں والی ایپس موجود ہیں۔
جبکہ موبائل آپریٹر سے ادائیگیوں والی اپلیکیشنز بند کر دی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق گوگل کو تاحال وزارت آئی ٹی اور وزارت خزانہ کے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا جا سکا۔ گوگل نے 1 دسمبر کو پاکستان میں کریئر پیڈ اپلیکیشنز بند کرنے کی تنبیہ کی تھی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے ادائیگیوں کے بعد گوگل سروس بحال کرے گا۔ اسٹیٹ بینک نے تاحال ادائیگی نہیں کی، جس کی وجہ سے گوگل پلے اسٹور جزوی معطل ہے۔ گوگل ایپس میں سے موبائل بیلنس کے ذریعے ادائیگی کا آپشن معطل کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دنیا کے کئی خطے موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہیں۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی۔ ہم خیرات نہیں، موسمیاتی انصاف چاہتے ہیں۔ When Pakistan faced the most devastating floods, and as a result 33 million people were affected, 1,800 people died including children, and loss of agriculture, industry, infrastructure, livestock, and the estimate is about $30 billion. Houses and villages and cities completely inundated, submerged. And at that time, the people of Pakistan, federal government and provincial governments and related institutions did a remarkable job. But for the first time, it was articulated most ably by our team. Bahawal Bhutto made a fantastic job as foreign minister, interacting with his counterparts, trying to convey the message that we are seeking justice and not charity. وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ملاقات کی۔ ملاقات میں مسلح افواج کے پیشہ ورانہ امور زیر غور آئے۔ وزیر اعظم نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی اور پیشہ ورانہ امور میں ان کی قابلیت اور کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فوج قوم کا قیمتی اثاثہ ہے۔ ادارے کو 2 قابل ترین افسران کی قیادت ملنے سے دفاع وطن مزید مضبوط ہوگا۔ اس موقع پر جنرل ساحر شمشاد مرزا نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے نئے صوبوں کے قیام اور آئینی ترامیم کے لیے اسپیشل کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی تشکیل کردہ کمیٹی میں خورشید شاہ، مرتضی جاوید عباسی، خالد مکسی اور نوی جیوا شامل ہیں۔ تحریک انصاف کے منحرف ارکان رمیش کمار، نصرت پٹھان اور صابر حسین بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ ٹی او آرز کے مطابق کمیٹی آئین کے آرٹیکل 25B، 51، 62B، 92 اور 106 میں ترمیم کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی آئین میں ترمیم اور صوبوں کے قیام سے متعلق 30 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ اب بھی وقت ہے، حکمران الیکشن کی طرف جائیں۔ الیکشن کو روکنے کے لیے جو بھی حربے استعمال کریں گے ان کے گلے پڑیں گے۔ ثابت ہو گیا عمران خان کو ہرانا فاش غلطی تھی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ٹویٹر پر لکھا کہ دنیا میں تیل سستا ہو گیا لیکن پاکستان میں کوئی رعایت نہیں۔ عمران خان نے صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کیا تو ہر رکن اسمبلی ساتھ دے گا۔ کوئی بے وقوف نہیں کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا نہ ہو۔ پی ڈی ایم کی سیاست ختم اور نون لیگ کی سیاست دفن ہوگی۔ لاہور کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ پرویز الہی 2 بار اعلان کر چکے کہ عمران خان کے کہنے پر اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ اس سے بڑی فاشسٹ حکومت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس وقت معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ چادر اور 4 دیواری کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ وہ لاہور میں میڈیا سے بات کر رہی تھیں۔ یہ طریقہ ہے، یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے، اس سے بڑی فاشسٹ حکومت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس وقت معیشت جو ہے اس کا بیڑا غرق ہوا ہے، ڈیفالٹ کے لیے ملک ڈیفالٹ پہ جا رہا ہے۔ اب جب خان صاحب نے کہا کہ میں اسمبلیاں تحلیل کرنے لگا ہوں تو کہتے ہیں نہ تحلیل نہ کرنا۔ حالات پاکستان کے دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ چادر اور 4 دیواری کا تحفظ انشور کریں۔ سینئر صوبائی وزیر استم اقبال کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کر چکی، مزید ظالمانہ اور جابر نظام کا حصہ نہیں رہ سکتے۔ یہ پہلی اپوزیشن ہے جو حکومت کو کہہ رہی ہے کہ اسمبلی تحلیل نہ کریں۔ وہ لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला कर चुकी है कि हम असम्बलियाँ जो हमारी 2 असम्बलियाँ एक पंजाब की और KPK की वो हमने डिज़ोल्व करनी है। ये पहली अपोजिशन है, हालांकि अपोजिशन जब भी असम्बली में होती है वो ये कहती है कि असम्बलियाँ तोड़ो, असम्बलियाँ तहलील करो। ये पहली अपोजिशन है जो गवर्नमेंट को कह रही है कि असम्बली तहलील ना करें। उसकी वजह ये है कि इनके केसेस जो इनके बड़ों के केसेस थे वो तो तकरीबन आप कह सकते हैं 70% ख़त्म हो चुके हैं। पंजाब की सियासी महाज पर मुकाबले की तैयारी। नून लीग पंजाब के पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप का इजलास आज लाहौर में होगा। और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने का इम्कान। बराए खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश की पेशगोई। मारूफ पाकिस्तानी नजाद अमरीकी दानिशवर सेनेटर जॉन कैरी के को चेयर प्रेसिडेंट कमेटी शाहिद अहमद खान दुनिया मीडिया ग्रुप के साथ बतौर एडवाइज़र मुंसलिक हो गए हैं। वो पाक अमरीका सियासी और माशी सतह पर ताल्लुकात के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर चुके हैं। टीम दुनिया कामयाब नशरियात की 14वीं सालगिरह पर शाहिद अहमद खान को दुनिया मीडिया ग्रुप के साथ मुंसलिक होने पर उन्हें खुशामदीद कहती है। अमरीका के सियासी हलकों में मुतहर्रिक पाकिस्तानी शख्सियत शाहिद अहमद खान अमरीका, पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात के क़याम के लिए सरगर्म किरदार अदा करते रहे हैं। शाहिद अहमद खान को अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों के साथ पाकिस्तान के मौक़िफ़ और पॉलिसियों को फ़रोग़ देने पर अबूर हासिल है। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान सिविलियन, फौजी और तिजारती शोबों में बाहमी राबते के लिए पुल का किरदार निभाया। अपनी सकाफती हसास पॉलिसी साजी और देरपा ताल्लुकात के फ़रोग़ की महारत के बायस वो कई हसास मौक़े पर फैसला साजी में भी मुशावरत फराहम करते रहे हैं। शाहिद अहमद खान अमरीका में डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के एडवाइजरी बोर्ड में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वो डेमोक्रेटिक सेनेटेरियल कैंपेन कमेटी के मोतमिद और अमरीकी सदर जो बाइडन, हिलरी क्लिंटन और सेनेटर जॉन कैरी के लिए नेशनल फाइनेंस को चेयर के तौर पर खिदमात सर अंजाम देने के साथ साथ अमरीका भर में हंगामी सियासी दौरों में हरावल दस्ते में शामिल रहे। अमरीकी और जनूबी एशियाई अमरीकी कम्युनिटीज़ के लिए उन्होंने एक मुशीर के तौर पर खिदमात अंजाम दी हैं। शाहिद अहमद खान गुज़श्ता 20 साल से अमरीका में मेयर्स और अदालती कैंपेन्स में भी अपना असर रसूख इस्तेमाल कर चुके हैं। वो अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी को अपने अहदाफ के हुसूल, मकामी अमरीकी कम्युनिटी के साथ बेहतर रवाबित कायम करने के लिए भी काम करते रहे हैं। शाहिद अहमद खान खारजा पॉलिसी साजी का वसी तजुर्बा रखते हैं। वो मुज़ाकरात और मुआहदों की तकमील में अमरीकी सेनेटर्स के सामने पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बनाने और स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकातों में सहूलत फराहम कर चुके हैं। उन्होंने साबिक नायब अमरीकी सदर जॉन कैरी के हमरा पाकिस्तान और भारत का दौरा किया, जहाँ वो अमरीकी खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक दोनों ममालिक के सदूर और वज़राए आज़म के साथ मुलाकातों में भी शरीक रह चुके हैं। शाहिद अहमद खान अपनी सियासी मसरूफियात के साथ साथ कामयाब एंटरप्रेन्योर भी हैं। वो अमेरिका में ट्राइकॉन बोस्टन कंसल्टिंग कॉरपोरेशन के बानी सरबराह हैं। उन्होंने अमेरिका और बैनुल अक़वामी सतह पर काबिल तजदीद तवानाई, IT, मवासिलात और सेहत से मुताल्लिक मुताद्दिद कंपनियों को अपने कदमों पर खड़ा होने में मदद फराहम की है। शाहिद अहमद खान 1999 से पाक मिलेनियम कॉन्फ्रेंस की सरबराही कर रहे हैं। इस सालाना कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया भर से माहिरीन पाकिस्तान की मुख्तलिफ एजेंसियों को IT के शोबे समेत गवर्नेंस और आला तालीम के शोबों में पॉलिसी तरबियत दे रहे हैं। अपनी तमाम तर मसरूफियात के साथ साथ शाहिद अहमद खान शिकागो की ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी भी हैं। वो साउथ एशियन सेंटर बोस्टन के बानी डायरेक्टर होने के साथ साथ कमिश्नर बराए गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स एशियन अमेरिकन कमीशन रहे हैं। शाहिद अहमद खान को उनकी खिदमात के एतराफ़ में अमरीका में नेशनल लीडरशिप अवार्ड दिया गया, जबकि सदर पाकिस्तान की जानिब से उन्हें मुल्क के लिए गिरा कदर खिदमात के एतराफ़ में सितारा पाकिस्तान से नवाजा गया है। शाहिद अहमद खान का कहना है कि वो पाकिस्तान के मोतबर तरीन सहाफ़ती इदारे दुनिया न्यूज़ के साथ बतौर एडवाइज़र मुंसलिक होकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अमरीकी ईवानों में आवाज़ उठाएंगे। वो दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक्चुअली ख़राब नहीं रहे। वो पाकिस्तान से जो किस किस्म की चीज़ें इंस्टिगेट होती हैं उसकी वजह से वो ताल्लुकात में आपको लगता है रखना पड़ गया है। 49 ईयर्स उनके फॉरेन पॉलिसी एक्सपीरियंस है, बहुत साल वो इसमें एंगेज रहे हैं। पाकिस्तान की लीडरशिप से उनका डायरेक्ट ताल्लुक़ है। तो पाकिस्तान और US के ताल्लुकात बेहतरी की सिमत जाएंगे, मज़ीद बेहतरी की सिमत जाएंगे। और पाकिस्तान में जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, जो नई लीडरशिप आएगी, उसके साथ अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होंगे,
کیونکہ ڈیموکریٹس بلیو ان ڈیموکریسی. جان کیری کی کیمپین میں اس کا نیشنل کو چیئر تھا اس کی کیمپین پہ, اور جان کیری کے ساتھ میں نے 2 مرتبہ پاکستان کا ٹریول کیا, ان کو اکمپنی کیا ایز ایڈوائزر, ایز فرینڈ. تو جان کیری کے ساتھ میرا بہت زیادہ تعلق اب بھی ہے. جان کیری ابھی بھی کیبنٹ میں ہے, اور بائیڈن ان کے اوپر بہت زیادہ ریلائے کرتا ہے کیونکہ یہ دونوں پرانے ایسوسیٹس ہیں, اور دونوں کا تعلق ساؤتھ ایشیا کے جو ہیپننگز ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے. تو جان کیری ہمیشہ سے ہیلپ فل رہا ہے اور آئندہ بھی ہیلپ فل رہے گا. دنیا نیوز کی 14ویں سالگرہ کے موقع پر آزاد کشمیر میں بھی تقریبات ہوئیں. مظفر آباد بیورو میں وزیر اعظم تنویر الیاس نے 6 وزراء اور سیکرٹری اطلاعات کے ہمراہ سالگرہ کا کیک کاٹا. تقی الحسن کی رپورٹ. مظفر آباد میں دنیا نیوز کی 14ویں سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی. تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے سالگرہ کا کیک کاٹا. وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے آزاد کشمیر میں ذرائع ابلاغ کے شعبے میں دنیا نیوز کی خدمات کو مثالی قرار دیا ہے. میں دنیا ٹی وی کی جو 14ویں سالگرہ ہے, اس سالگرہ کے موقع پہ تمام کی تمام مینجمنٹ, میاں عمر محمود صاحب کے ساتھ کام کرنے والے, ان کے جتنے بھی ساتھی, ہم اپنے گروپوں میں کام کرنے والوں کو اپنے کولیگز اور اپنے ساتھی کہتے ہیں. جتنے آپ لوگ ہیں میر صاحب, میں آپ کی ساری مینجمنٹ, اس کے اندر کام کرنے والے لوگ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر, سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں. اس موقع پر تقریب میں شریک لوگوں کا کہنا تھا کہ دنیا نیوز عوامی مسائل کے حل اور حکومتوں کی رہنمائی کے لیے پیشہ ورانہ انداز اور غیر جانبدارانہ ادارتی پالیسی کے سبب ریاست کے لوگوں کے لیے معتبر ادارہ بن چکا ہے. دنیا ٹی وی کی انفرادیت یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ہونے والے تمام واقعات کو, چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہوں, یہاں کی گورننس ہو, یہاں کے عدالتی معاملات ہوں, یہاں کے سیاسی سماجی معاملات ہوں, باقاعدگی سے کوریج دیتا ہے. اور جو ہمارے کشمیری پاکستان میں مقیم ہیں, جو دنیا بھر میں ہیں, اور پاکستانی عوام بھی اگر کشمیر کے بارے میں جاننا چاہتی ہے تو اس کا سب سے بڑا سورس دنیا ٹی وی ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے 14ویں سالگرہ کے موقع پر دنیا نیوز کی ٹیم کے کردار کو مؤثر انداز سے آگے بڑھانے کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا. اس موقع پر قومی و ملی یکجہتی کے فروغ کے ساتھ ساتھ تحریک آزادی کشمیر کے لیے دنیا نیوز کی خدمات کو بھی سراہا جا رہا ہے. کیمرہ مین محمد نوید کے ساتھ تقی الحسن, دنیا نیوز, مظفر آباد. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ. پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر رکشے میں بیٹھ کر اسٹیڈیم پہنچے اور ٹویٹر پر یہ ویڈیو بھی شیئر کی. انگلینڈ اور پاکستان نے کرکٹ کی دنیا میں دھوم مچا دی ہے. T20 سیریز کا دلچسپ مقابلہ رہا اور T20 ورلڈ کپ فائنل بھی یادگار تھا. دونوں بار انگلینڈ کرکٹرز بازی لگے. اب سب کی نظریں ہیں ٹیسٹ پر, کون سی ٹیم ہے بیسٹ. 1 سے 21 دسمبر تک جیت اسی کی ہوگی جو گرام جوشی دیکھے گا. لڑکوں جم کے کھیلنا کیونکہ ہے جذبہ, جنون تو ہمت نہار. کیشن کوتھا جلسو راجا جی پنڈی جلسہ مچ ٹکسا. چلو چلیں. نیشنل ہاکی کپ میں پاکستان نے آخری میچ جیتنے کا موقع بھی گنوا دیا. فرانس کے خلاف مقابلہ 3-3 کی برابری پر ختم ہوا. پروٹیز کے دیس انٹرنیشنل ہاکی مقابلوں میں پاکستان نے فرانس کے خلاف اپنے تیسرے اور آخری میچ کا آغاز جارحانہ انداز میں کیا اور 90 منٹ میں رانا عبدالوحید کے گول سے برتری حاصل کی جو 12ویں منٹ میں ختم ہوئی. پاکستان کی طرف سے فراز اور پھر ارباز احمد نے بال کو پوسٹ میں ڈالا. علی فرنچ ٹیم کے مزید 2 گول سے سکور 3 رہا. اس کے پہلے پاکستان کو آئرلینڈ اور میزبان جنوبی افریقہ سے شکست ہوئی تھی. سندھ حکومت نے پروین رحمان قتل کیس میں بری ہونے والے افراد کو رہا نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. صوبائی محکمہ داخلہ نے 3 ماہ کے لیے نظر بند رکھنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے. سندھ حکومت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پروین رحمان قتل کیس میں رہا ہونے والے افراد کو پی ایم او کے تحت 3 ماہ نظر بند رکھا جائے گا. پروین رحمان کی بہن اور اہل خانہ نے قتل کیس میں مبینہ طور پر ملوث افراد سے جان کے خطرے کا خدشہ ظاہر کیا تھا. سندھ ہائی کورٹ نے امجد سواتی, ایاز احمد علی, محمد رحیم اور عمران سواتی کو پروین رحمان قتل کیس میں بری کرنے کا حکم دیا تھا. سپریم کورٹ میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ وزارت داخلہ کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ آج وزارت داخلہ کی درخواست پر سماعت کرے گا. رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں.
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیکریٹریٹ میں 35 سے زائد گھوسٹ ملازمین کا انکشاف ہوا ہے۔ گزشتہ مالی سال کے بجٹ میں غیر ضروری اخراجات پر صوبائی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیکریٹریٹ میں 35 سے زائد گھوسٹ ملازمین کا انکشاف ہوا ہے۔ بیوروکریسی نے وزیر اعلیٰ کو بے خبر رکھ کر فنڈز نکالے۔ شاہ خرچیوں سے خزانے کو 25 کروڑ 52 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا۔ خفیہ اور دیگر فنڈ سے نکالے گئے 17 کروڑ روپے سے زائد کا ریکارڈ بھی موجود نہیں۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق فنڈ سے نکالے گئے 17 کروڑ روپے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ قبائلی اضلاع کے فنڈ میں 2 کروڑ 12 لاکھ روپے کے مشکوک اخراجات بھی کیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے فارن فنڈنگ کیسز کا معاملہ پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست گزار نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ الیکشن کمیشن دیگر جماعتوں کے ممنوعہ فنڈنگ کیس سننے میں ناکام رہا۔ درخواست گزار نے درخواست میں استدعا کی ہے کہ جمہوریت کے تحفظ کے لیے پٹیشن میں اٹھائے گئے اہم سوالات پر فیصلہ کیا جائے۔ پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ محکمہ تعلیم سندھ کو غیر ملکی ادارے کی جانب سے 3 ارب روپے کی گرانٹ جاری۔ رقم سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعلیم کی بہتری کے لیے خرچ کی جائے گی۔ محکمہ تعلیم سندھ کو 3 ارب روپے کی خطی رقم جاری کی گئی ہے۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار شاہ کا کہنا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے 25 لاکھ بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی۔ سیلاب سے 9,000 سکولز مکمل طور پر تباہ ہوئے۔ وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ 11,000 سکولوں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ 5,000 سکولز کو سیلاب متاثرین کے کیمپس کے طور پر استعمال کیا گیا۔ سندھ میں 35,000 پرائمری جبکہ 4,000 سے زائد سیکنڈری سکولز ہیں۔ وزیر تعلیم نے یہ بھی کہا کہ تباہ حال سکولوں میں مرمتی کام کرایا جائے گا۔ آج کونسل کراچی میں 4 روزہ 15ویں عالمی اردو کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے۔ افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کیا۔ کانفرنس کے پہلے روز کلیدی مقابلے پیش کیے گئے۔ ثنا فاطمہ کی رپورٹ دیکھیے۔ آرٹس کونسل میں 15ویں عالمی اردو کانفرنس کا آغاز ہو گیا، جس کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کیا۔ ہمارا صوبہ باب الاسلام بھی کہلاتا ہے، اس لیے کہ اسلام اس ریجن میں سندھ سے ہی آیا، اور ایک اور فخر ہمیں حاصل ہے کہ یہاں سے 100 میٹر کے فاصلے پہ سندھ اسمبلی ہے، اور سندھ اسمبلی نے ہی سب سے پہلے، سندھ کے لوگوں نے ہی سب سے پہلے پاکستان کی قرارداد پاس کی تھی، جس کی وجہ سے یہ ہمارا پیارا ملک ہمیں ملا۔ افتتاحی مجلس میں شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ زہرا نگاہ، اسد محمد خان، افتخار عارف، کشور ناہید، امجد اسلام امجد اور انور مقصود شریک ہوئے۔ لندن سے آئی ریسرچر ایلیکس بیلم نے اردو زبان پر کلیدی مقالے پیش کیے۔ There are perhaps 6,800 to 7,000 languages spoken in the world today. But this is a very disproportionate, because a small number, a small minority of languages dominate the map. And more than half of the world's population speaks only 23 of these languages. Half of these languages are endangered, and they are under threat of extinction probably this century. اردو کانفرنس میں پاکستان اور دنیا بھر کے دیگر ممالک سے ادیب، شاعر اور دانشور شرکت کے لیے کراچی پہنچے ہیں۔ ادب، تعلیم، صحت، ثقافت، صحافت اور فنون لطیفہ پر سیشنز ہوں گے۔ پہلے روز کا اختتام قوالی پر ہوا۔ عالمی اردو کانفرنس 4 دسمبر تک جاری رہے گی۔ کراچی میں محکمہ تعلیم بلدیہ کرنگی شاہ فیصل زون کے لیے سرکاری اسکولوں کی طالبات کے لیے آرچری مقابلوں کا شاندار انعقاد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں نشانہ بازوں نے شرکت کی۔ عباد اللہ خان کی رپورٹ۔ کمان سے تیر نشانے پر لگانا آسان نہیں، نظر تیز اور دماغ حاضر رکھنا پڑتا ہے۔ کراچی میں شاہ فیصل زون کے سرکاری اسکولوں کی طالبات نے آرچری مقابلوں میں بھرپور شرکت کی۔ بلدیاتی اسکولوں میں تیر اندازی کو فروغ دینے کے لیے فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف عمر کی کیٹیگری کے مقابلے ہوئے۔ تیر اندازی بہت مزے کا گیم ہے، بہت مزہ آتا ہے اسے کھیلنے میں، اور جب تیر نشانے پہ لگتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اگر ہم اسی طرح کھیلتے رہیں اور اسی طرح کھیلنے کا موقع ملے، نہ صرف نیشنل پر نہیں بلکہ انٹرنیشنل پہ جانے کا بھی موقع ملے، اور ہم اس میں بہت آگے جا سکتے ہیں۔ بالکل ایزی ہے، کوئی اس کے اندر مشکل نہیں ہے۔ اپنے ٹارگٹ کے اوپر کھڑا ہونا پڑتا ہے، اپنا فوکس جو ہے بالکل ایرو کے اوپر رکھنا پڑتا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن شاہ فیصل کورنگی خورشید عالم اور دیگر اساتذہ کا کہنا تھا کہ اسکولوں میں چھپے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنا مقصد ہے۔ گورنمنٹ سیکٹر میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ کرتے نہیں ہیں یہ طرح کے ایونٹ،
تو ان کے پاس ایڈمیشن نہیں ہوتے. اچھا ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمارے ٹیچر بھی کوالیفائڈ ہیں, اللہ کا شکر ہے, تو پھر پڑھاتے بھی ہیں, ہم دوسری ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں. اگر ان بچوں کو واقعی فیسلٹی ملے تو یہ ایک مقام حاصل کر سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل گیمز میں بھی جا سکتے ہیں. ایونٹ میں بچوں کے والدین کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی. تیر اندازی کے اس مقابلے میں لڑکیوں نے اپنی صلاحیتوں کا زبردست مظاہرہ کیا. اگر انہیں مناسب اور جدید سہولیات ملیں تو نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر میڈل حاصل کرنا مشکل نہ ہوگا. کیمرامین مسرور خان کے ساتھ عباد اللہ خان, دنیا نیوز, کراچی. خبر ہے کاروبار کی دنیا سے. اوگرا نے ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے. گھریلو سلنڈر 139 روپے مہنگا ہو گیا. ایل پی جی کی قیمت میں 11 روپے 79 پیسے فی کلو کا اضافہ ہوا. اوگرا نے 11.8 کلو گرام کا گھریلو سلنڈر 139 روپے مہنگا کیا ہے. اوگرا نے ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا, جس کے مطابق ایل پی جی کی نئی قیمت 215 روپے 95 پیسے فی کلو گرام مقرر ہے. کرسمس امریکہ یورپ میں سب سے بڑا شاپنگ سیزن. پچھلے سال صرف امریکہ میں $850 ارب ریٹیل سیل ہوئی. ماضی میں پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بھی کرسمس سیزن پر بڑھ جاتی تھی, لیکن موجودہ سیاسی صورتحال اس پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے. تفصیلات نعیم قیصر کی رپورٹ میں. دنیا بھر کی صنعتوں اور تاجروں کی طرح پاکستان کے ایکسپورٹرز بھی تہواروں پر اچھا کاروبار کرتے ہیں, لیکن اس بار کرسمس پاکستانی ایکسپورٹرز کو مایوس کر گئی. سال 2020 میں پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ $15.3 ارب رہی. 2021 میں 25% اضافے کے ساتھ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا حجم $19.3 ارب تک پہنچا. 2021 پاکستان نے کرسمس سیزن کے لیے جولائی سے اکتوبر تک $6.2 ارب کی ٹیکسٹائل مصنوعات برآمد کی. اس سال کے انہی 4 ماہ میں 1.34% کمی کے ساتھ $5.9 ارب کی ایکسپورٹ ہو سکی. صرف اکتوبر کی بات کریں تو پچھلے سال اس ماہ میں $1.6 ارب کی ایکسپورٹ ہوئی. اس سال اکتوبر میں ایکسپورٹ 15.23% کمی کے ساتھ صرف $1.3 ارب رہی. اس وقت ایل ایس ایم میں سیفلی کہوں گا 50% سے زیادہ ان کی انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں, یا شفٹ اگر 2 تھیں تو 1 ہو چکی ہے. ایکسپورٹرز آرڈرز میں کمی کی وجہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی دباؤ, بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے اور پیداواری لاگت بتاتے ہیں. اس وقت ہمارے ملک میں انر انسٹیبلٹی ہے, وہ بھی سونے پہ سہاگا بنتی جا رہی ہے کہ وہ کسی بھی کسٹمر کو یہاں پہ پاکستان میں آنے سے روک رہی ہے. تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس وقت ایک پیج پہ نہیں ہیں. ہمارے ملک کے حالات جو خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں, ہمارے سیاستدانوں کو سب کو ایک پیج پر بیٹھ کر مساق معیشت کا جو ہے معاملہ وہ طے ہونا ضروری ہے. موجودہ کاروباری حالات کی وجہ سے صنعتیں بند ہو رہی ہیں یا پھر ڈاؤن سائزنگ کر کے مزدوروں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے. پہلے تو یہاں 3 شفٹوں میں کام کیا جاتا تھا, تو ابھی تو ایک بھی نہیں پوری شفٹ چلتی. یہاں پر انڈسٹری میں کچھ 600-700 ہزار کام لڑکے کرتے تھے, اب تقریباً کچھ 100-150 لڑکا جو کام کر رہا ہے. صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ فیٹ اپ کی گرے لسٹ سے نکلنے پر بہتری کی امیدیں تھیں, لیکن یہ امیدیں بھی پوری نہیں ہوئیں, بلکہ حالات مزید بگڑتے دکھائی دیتے ہیں. کمزور ملکی معیشت کو ایکسپورٹ میں اضافہ کر کے ہی سہارا دیا جا سکتا ہے, جس کے لیے حکومت کو کاروبار دوست ماحول پیدا کرنا ہوگا, جس سے بند کارخانے چلنے سے مزدور کو بھی روزگار ملے گا. کیمرامین احمد علی کے ساتھ نعیم قیصر, دنیا نیوز, فیصل آباد. انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 26 پیسے کی کمی ہوئی ہے. دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں 44 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. کاروباری ہفتے کے چوتھے روز انٹر بینک میں ڈالر 26 پیسے کمی کے بعد 223 روپے 69 پیسے پر بند ہوا, جبکہ اوپن مارکیٹ پر ڈالر 231 روپے 50 پیسے پر فروخت ہوا. معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق قرض و سود کی ادائیگیاں, برآمدات, ترسیلات زر اور سرمایہ کاری میں کمی کے باعث زر مبادلہ ذخائر میں کمی ہو رہی ہے, جس کے باعث روپے پر دباؤ برقرار ہے. دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری سرگرمیاں محدود رہیں. اختتام پر مارکیٹ صرف 44 پوائنٹس کے اضافے سے 100 انڈیکس 42,393 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا. اسٹاک تجزیہ کاروں کے مطابق سیاسی ہلچل اور معاشی سست روی کے باعث اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں نے محتاط رویہ اختیار کیا ہوا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہے.